حضرت شعیب علیہ السلام کا بیان۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اداعت سے تعلق رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلیم کے ان کا لقب خطاب الانبیاء رکھا، کیوں نہ کہ وہ فتح اللسان اور فتح بلاغت کے ماہر تھے۔ وہ اہل مدینی اصحاب یکہ کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، اور حقیقت میں اہل میدان اور اصحاب یکہ ایک ہی گروہ کے دو نام ہیں، اور یہ لوگ باوجود بت پرست کے نائب طلوع میں بھی انصاف سے کام نہ لیتے تھے، مسافروں کا راستہ بھی مختصر کیا کرتے تھے۔ اسی قوم کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کے قدر القیام سے سرفراز کیا گیا تھا، اس لیے آپ اپنی قوم کو اعلیٰ پیمانے پر دعوت الہی حق دیتے تھے، اور شہر میدان آپ کا وطن تھا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اور شہر میدان کی طرف بھیجا ان کے بھائی شعیب کو۔ وہ جا کر بولے، اے قوم، بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی، کوئی نہیں تمہارا خدا کے سوا، نہ کھٹو نائب طول میں، نہ گھٹاؤ اپنے کام، اور نہ بڑھاؤ بری نیکیاں۔ تم کو اس سبب سے آسود دکھاتا ہوں، لیکن ڈرتا ہوں ایسے عذاب سے کہ وہ جب آئے گا تو تمہارے کام کو اپنے طرف گھیر لے گا، کوئی بھی اس گھیرائی سے نکل بھی نہ سکے گا۔ اے قوم، پورا کرو تم اپنے ناپ تول کو انصاف کے ساتھ، اور مت کم دکھایا کرو۔ لوگوں کو ان کی چیزیں نہ مچاؤ، ان کے سبب سے فساد زمین پر۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام کو کافروں نے جواب دیا، اے شعیب علیہ السلام، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مال ہمارا ہے، اگرچہ ہم ہی اس کو زیادہ بچا سکتے ہیں اور اس کو گھٹا کر فروخت کر سکتے ہیں۔ تم کو ہمارا وزن اور ناپ تول سے کیا کام ہے، اور ہم کچھ کرتے ہیں اپنی سمجھ سے کرتے ہیں۔ آپ کو ہماری تجارت کے کاموں میں دخل انداز دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو اس کام کو کہیں سے نہ جانو جس کام کی لوگوں کو دعوت دیتے ہو۔ ہم لوگوں کی تجارت کی طرف تو خیال بھی نہ کرو، اس سے تمہارے کام میں رکاوٹ پڑے گی۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، خدا کی بندگی کرو۔ اگر تم بندگی نہ کرو گے، اپنے وزن، ناپ تول اور میزان کے دستخط پر نہ رکھو گے تو یقیناً تم کو عذاب اللہ تعالیٰ سے پہنچے گا، جیسا کہ عذاب پہنچا قوم نوح علیہ السلام پر، اور قوم ہود علیہ السلام پر، اور قوم صالح علیہ السلام پر، قوم لوط علیہ السلام پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میری قوم، نہ بربختیاں کرے، تم کو یہ مخالفت ہے کہ ضد میں خدا کی نافرمانی کرتے رہو، جیسا کہ ضد میں نافرمانی کرتے رہے قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح اور قوم لوط۔ تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں تھے۔ کچھ عرض ہے کہ تم لوگوں پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اسی سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔
بے شک ہمارا رب بہت مہربان محبت کرنے والا ہے۔ یہ فرمان حضرت شعیب علیہ السلام کا سن کر ان کی قوم نے جواب میں کہا، اے شعیب، ہم نہیں سمجھتے بہت باتیں جو تو کہتا ہے، ہم دیکھتے ہیں تم ہم لوگوں میں سے کمزور ہو، نہ ہوتے تیرے بھائی بندے تو تجھ کو ہم لوگ سنگھار کر ڈالتے، نہیں ہے کہ تو ہم پر کوئی سردار ہے۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے قوم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کی عبادت کرو اور مجھے اللہ کی جانب سے آیا ہوا بنی نبی تسلیم کرو۔ میں جس چیز کا حکم دوں اس کو بچلاؤ میں لاؤ، اس سے بچاؤ کرو۔ ہر مرحلے میں سے میرا یہی کہنا مانو۔ ہر وقت حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت اور ہدایت کرتے رہتے، لیکن قوم برابر انکار ہی کرتی تھی۔ جب قوم نے کسی طرح سے حضرت شعیب علیہ السلام کا کہنا نہ مانا، برابر سرکشی اپنے ضد پر مصر رہی، تو بہت ہی مایوس ہو کر حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس قوم کے واسطے بد دعا کی، اور بد دعا کے کرتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے شعیب علیہ السلام، قریب ہے تمہاری قوم پر خدا تعالیٰ عذاب نازل کرے گا، لہذا تم ہوشیار رہو، اور جو لوگ تم پر ایمان لائیں ان سب کو لے کر شہر سے باہر نکل جاؤ، اب اس قوم سے دور ہو۔ اس فرمان الہی کو سن کر حضرت شعیب علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور وہ لوگ جوان جو آپ پر ایمان لائے تھے، وہ سب ملا کر 1700 آدمی تھے، ان سب کو لے کر شہر سے باہر چلے گئے۔ یہ دیکھ کر تمام کافر ہنسنے لگے اور بولے، اے شعیب، تم پر کیا مصیبت آ پڑی ہے، کہاں جاتے ہو؟ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے شہر والو، میں تم سے جدا ہوتا ہوں اور یہ حکم مجھ کو میرے خدا نے دیا ہے، اب بعد اس کے اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل کرے گا۔ یہ فرمان حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سنایا، پھر وہاں سے چل دیے اور کچھ تقریباً 3 کوس کے فاصلے پر نکل گئے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے آ کر خبر دی، کل صبح تمہاری قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت شعیب علیہ السلام عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ جتنی قوم کافر تھی وہ سب اپنے اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور خدا کے حکم سے ایسی چیخ ماری کہ تمام کافر شہر میں ہلاک ہو گئے، یہاں تک کہ کوئی مویشی بھی نہ رہا۔ ایک ایسی آگ نمودار ہوئی کہ تمام لاشوں کو جلا گئی۔ اس عذاب الہی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے دوبارہ الہی سے التجا کی، اے میرے پروردگار، میں کیا جاؤں، کس جگہ رہوں؟ غیب سے اندر سے آئی ہے میرے پیغمبر آوازیں کہ اے میرے پیغمبر، تم اپنے اپنے گھروں میں جا کر رہو۔ یہ حکم یا الہی سن کر حضرت شعیب علیہ السلام ساری قوم جو آپ پر ایمان لا چکی تھی، آپ کے ہمراہ تھی، ان سب کو لے کر شہر میں آئے، دیکھا کہ سارے مردہ جل بھن کر خاک ہو گئے ہیں۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے دوبارہ آ جانے سے شہر میدان آباد ہوا، وہاں کے
اشتگاروں درخت سر نوح پھر تازہ اور تروا تازہ ہوئے، خوب پھول پھلنے لگے، کثرت سے پیدا ہونے لگے۔ یہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو 12 برس تک شریعت سکھائی اور اپنی قوم کے ہلاک ہونے میں اپنی بد دعا سے بہت افسوس کرنے لگے۔ اسی غم میں روتے روتے آنکھیں جاتی رہی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نازل فرمایا، حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا، اے شعیب، تم اپنی قوم کا کیوں غم کھاتے ہو؟ اگر تم اپنی آنکھوں کے لیے روتے ہو تو تم کو آنکھیں دی جائیں گی، اگر تم کسی اور کام کے واسطے روتے ہو تو وہ بھی حاصل ہو جائے گا، اور اگر تم دوزخ سے ڈرتے ہو تو کچھ نشہ مت کرو، اگر تم دنیا کے لیے روتے ہو تو تم کو دنیا بھی دی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اے جبرائیل علیہ السلام، میں کچھ نہیں چاہتا ہوں، بس ایک آرزو میری ہے کہ خدا تعالیٰ کا دیدار ہو جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات ایک بار سنی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا الہی، دنا بینا ہو گیا ہے۔ شعیب علیہ السلام جو کہتے ہیں تجھ کو خوب معلوم ہے، آندھی آئی ہے، اے جبرائیل علیہ السلام، تم اس سے جا کر میری طرف سے کہو کہ ہمارے دیدار کو قیامت کو ملے گا۔ العرض حضرت شعیب علیہ السلام 12 برس تک دنیا میں نایاب اور آنکھوں سے محتاج رہے، اسی حالت میں کہ پیغمبروں کے فرض انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا۔ اس کی شرح بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیان میں عرض کروں گی۔ یہ بھی روایت ہے کہ معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام صرف 4 برس اور 4 مہینے زندہ رہے، کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 8 برس تک جیے، پھر اس کے بعد انتقال فرما گئے۔